اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میم، اس واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر مستحکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ایسا حکم جو ہمارے پاس سے صادر ہوتا ہے، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں ظاہر کر دے گا، جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اس وقت یہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کو نصیحت کہاں فائدہ دے گی، حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آ چکے۔ پھر بھی وہ ان سے منہ موڑے رہے اور کہنے لگے، یہ سکھایا ہوا مجنون ہے۔ بے شک ہم عذاب کچھ عرصے تک ہٹا بھی دیں تو بے شک تم لوگ پھر وہی کرو گے جو پہلے کرتے رہے تھے۔ جس دن ہم بڑی شدت سے پکڑیں گے، بے شک اس دن ہم انتقام لیں گے۔ اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا اور ان کے پاس ایک معزز رسول موسیٰ علیہ السلام آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے خلاف سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک یہ مجرم لوگ ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر روانہ ہو جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، بے شک وہ تمام لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیت اور عمدہ مقامات اور نعمتیں جن میں وہ مزے کر رہے تھے۔ یہ قصہ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ تو آسمان اور زمین ان پر روئے اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی ذلت والے عذاب سے، یعنی فرعون کے ظلم سے، بے شک وہ بڑا سرکش، حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور یقیناً ہم نے ان بنی اسرائیل کو اپنے علم کے مطابق چن لیا تھا اس زمانے کی ساری دنیا پر، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا فرمائیں جن میں واضح آزمائش تھی۔ بے شک وہ لوگ ضرور کہتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبع کی قوم اور وہ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا، ہم نے ان کو صرف حق کے ساتھ بامقصد پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک ان سب کے لیے فیصلے کا دن مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہ بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ کہا جائے گا، اس مجرم کو پکڑ لو تو اسے گھسیٹ کر جہنم کے درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر ڈالو کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ کہا جائے گا، عذاب کا مزہ چکھ، بے شک
تو تو بڑا معزز و مکرم ہے۔ بے شک یہ وہی ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے، یعنی باغات اور چشموں میں، باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے۔ وہ وہاں منگوائیں گے ہر قسم کے میوے بڑے اطمینان کے ساتھ۔ وہ اس جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے دنیا میں پہلی موت کے، اور وہ اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم نے آپ کی زبان میں اس قرآن کو آسان فرما دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو آپ انتظار کیجئے، بے شک وہ لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔